ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ کی شان نہیں کہ چھوڑے رکھے اہل ایمان کو اسی حال پر جس پہ وہ ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالی پلید کو پاک سے الگ نہ کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کو ایمان لانے کے اوپر نہیں چھوڑ دینا جب تک آزمائش کے ذریعے اس کی پلیدی اور پاکی ظاہر نہ ہو جائے. سر غزوہ احد سے پہلے تو 1000 نکلے تھے نا، تو 300 تو راستے میں واپس آ گئے تھے، تو پلیدی کھل گئی جنگ سے پہلے ہی ان منافقین کی. بعض لوگوں کی بعد میں کھلی جو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی چونکہ جنگ میں گئے تھے مارے گئے، اگر نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، ان کے بارے میں بھی قرآن میں آیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہی قانون جو قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، جس کا کلائمیکس وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے، اور پھر صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا آزمائش ہم نے کسی مومن کو نہیں چھوڑنا مگر اس حال میں جب تک کہ ہم پاکیزہ کو پلید سے الگ نہ کر دیں، کسی کے اندر کی خباثت ہے وہ باہر نہ آ جائے، اس وقت تک ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. اسی کانٹیکسٹ میں یہ جو سورہ العنکبوت ہے اس کی آیات بڑی ڈیسائسو ہیں. پارہ نمبر 20 میں سٹارٹ میں ہی یہ آیات ہیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنی ہی بات پر چھوڑ دیے جائیں کہ ہم ایمان لائیں، یعنی اسی بات پہ چھوڑ دیے جائیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. ہاں یہ آج کل یہ ترجمہ ہے، یہ صحیح تفسیری ترجمہ ہے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ہم انہیں آزمائش میں نہ ڈالیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ہم نے ضرور ان سے اگلے لوگ جو گزر چکے ان کو بھی آزمایا تھا اپنے اپنے وقت میں، اگلے پیغمبروں کے ماننے والوں کو بھی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور اللہ ضرور جان کر رہے گا، یا اس کو سمجھ لیں جانچ کر رہے گا اور کھول کے رکھے گا، ایکسپوز کر دے گا، الَّذِينَ صَدَقُوا کہ کون سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور کون اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دے گا. عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے نا کہ اگر غزوہ احد سے پہلے مجھے کوئی پوچھتا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی منافق ہے تو میں قسم اٹھا کے کہتا کوئی نہیں ہے. جو خود شریف و نفس ہو اس کو تو سارے ہی اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے بھی بولے والے لوگ، مفتی صاحب نے غلط بات کی ہے، پتہ نہیں مفتی صاحب نے جتنی بھی کی تھی نے غلطی کی تھی نے. سادے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کس کس لیول کا دھوکہ ہوا ہے. جب ایکسپوز ہم کرتے ہیں تو پھر لوگوں کے سامنے آتی ہیں باتیں. ہمیں باہر کے ایک ملک سے کال آئی، میں اس ملک کا نام نہیں بتاتا، پھر وہ اس بندے تک پہنچ جائیں گے. وہ ایک دیوبند کے ایک عالم تھے، تو وہ پڑھ کے گئے ہوئے تھے مفتی تقی عثمانی صاحب کے مدرسے سے کراچی سے. تو وہ وہاں پر دیوبند کی جو جماعت ہے نا اس کے وہ بڑے سرکردہ رکن ہیں. بس میں اتنا اشارہ دیتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ کا ہی ایک ملک ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان، یہ ساروں میں سے پاکستان کو چھوڑ کے باقی ملکوں میں سے ایک ملک ہے. تو وہ انہوں نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا. پچھلے دنوں آپ کو پتا محرم میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، مفتی تقی عثمانی کی غلط بیانیاں، جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے اور جو علمی خیانت کی ہے انہوں نے اپنی کتاب میں، اور اپنے زوم میں مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کا جواب دیا ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے میں تو تقی عثمانی صاحب کے مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں اور پچھلے 2-3 سال سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں. تو میں نے اس کو پہلا سوال یہ کیا، میں نے کہا یار یہ ہماری اکیڈمی میں انہوں نے رابطہ کیا تھا واٹس ایپ کے ذریعے. تو ابرار بھائی نے ان کو کہا کہ جب علی بھائی آئیں گے میں آپ کی بات کرا دوں گا. پھر میری بات جب کروائی تو میں نے ان سے پہلا سوال کیا یہ آپ نے تازہ ویڈیو میری دیکھی ہے؟ کہتے ہیں دیکھی ہے، اور میں نے کئی علماء کو دکھائی بھی ہے، اور میں نے فزیکلی یہ چیزیں دکھائی ہیں. تو کہنے لگے کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے مفتی اتنے دھڑلے کے ساتھ جھوٹ اور غلط بیانی لکھ دیتے ہیں اپنی کتابوں میں.
اچھا ان کو تو حیرانگی ہوتی ہے, ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوتی ہے. مجھے حیرانگی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بڑا مفتی کوئی صحیح بات لکھ دے اپنی کتاب میں, ہاں کہ یار یہ دیکھو بڑی نے جرت کی تھی یہ لکھ کے, یہ حیران کن بات ہے. وہ تو حیران کن بات ہی نہیں ہے. اور وہ انہوں نے وہ بخاری کی ایک حدیث لی کہ جی وہ یہ تو مولانا مودودی تو ویسے کہتے رہے ہیں کہ جی حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا, بخاری میں تو کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے لعنت کے, وہ تو سب کے الفاظ ہیں, سب کا مطلب تنقید ہے. حالانکہ وہ سیم حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے 6229, سیم وہی حدیث ہے. جب سہل ابن سعد السعدی کو ممبر پہ بلا کے کہا گیا کہ کہو ابو تراب لعن اللہ ابا تراب, یہ الفاظ ہیں نعوذ باللہ, ابو تراب علی بن ابی طالب پر لعنت, لعنت کے الفاظ ہیں. اور تقی عثمانی صاحب نے کیا کیا, مسلم شریف والی حدیث نہیں لی, اس کا جو ایک طریق بخاری میں تھا نا وہ لے کے وہ کہتے ہیں پوری کتب ستہ میں یہ ایک ہی روایت ہے اور اس میں بھی لعنت کے الفاظ نہیں, سب کے ہیں, تو سب تو تنقید کے معنوں میں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب کو نہیں پتا تھا؟ یا تو پھر یہ کہیں کہ نہیں پتا تھا, پھر بھی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ان کو پتہ ہی نہیں حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے, تو مفتی کیڑے گال دینے. اور اگر دوسرا مطلب لیتے ہیں کہ پتا تھا اور نہیں لکھا, پھر تو عبداللہ ابن ابی والا حکم میں تو نہیں لگاتا. آپ ذرا خود سوچیں کہ کیا حکم لگے گا. علماء یہود جو حق بات چھپاتے تھے, تو وہ جب تک انسان کے اندر خوف خدا نہ ہو اس وقت تک انسان سچائی بیان نہیں کر سکتا. اب میرے بھائیو, یہ جو آیت ہے 179 سورہ آل عمران کی, اس کا جو یہ آخری پورشن ہے یہ بڑا کریٹیکل ہے. پہلے اس کو ہم کور کر لیتے ہیں, پھر میں اس پہ تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا, کیونکہ اس طرح کی جو کریٹیکل آیات ہیں نا, ان کو اس طریقے سے ہم تفسیر کلاس میں چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ اس کے اوپر کروڑوں لوگوں کی عقیدے کی بنیاد ہوتی ہے, اچھے یا برے. اور یہ آیت نمبر 179 سورہ آل عمران کا یہ پورشن ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی بات کو منکشف کر دے یا اطلاع دے دے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ, لیکن اللہ تعالی چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ, پس تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. یعنی اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں غیبی خبریں دیں, تمہارا کام ایمان لانا ہے. تمہاری یہ ڈیمانڈ درست نہیں ہے کہ ہر شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے. یہ اللہ نے طے کر لیا اپنی ڈیسٹنی میں کہ اپنے پیغمبروں پر وحی کا سلسلہ کرے گا, ان کے ذریعے آگے معاملات کو لے کے چلے گا. تو یہ ایک اصولی بات ہے, اس امت میں تو 100% اپلائی ہے. اگلی امتوں میں پھر بھی جو ہے وہ محدث ہوا کرتے تھے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتا تھا. اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا. اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ بعض کہ جی اگر ہے تو عمر ہے, تو حضرت عمر سے خود ہی پوچھ لیں. صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے, ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا تو وحی کے ذریعے بھی اس کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا. جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے تو اب تو وحی کا سلسلہ ختم ہے. اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے, ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. دل کے اندر تو نہیں کوئی چیر کے جان سکتا. اس حوالے سے جو یا ساریت الجبل والی ایک روایت دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب سے پیش کرتے ہیں, وہ تو دور کی کتاب ہے نا, میں تو آپ کو بخاری سے حضرت عمر کی اپنا ڈینائل بتا رہا ہوں کہ جی وہ انہوں نے پہاڑ کی طرف کہا کہ یا ساریت الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو. یہ روایت جو ہے وہ محمد بن اجلان کی تدلیس ہے ایک طریق کے اندر, دوسری طریق جو ہے وہ منقطع ہے. دونوں اس کے جو طرق ہیں وہ ضعیف ہیں, اور اصول محدثین پہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ صرف انبیاء کے اوپر ہوگا. اگلی امتوں میں ہوتا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف ہوا جسے آپ کہہ لیں, یا وحی خفی ہوئی, اور وہ بھی حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوئی نا, چونکہ وہ اس بیٹے کو اللہ نے پروان چڑھانا تھا, قرآن میں ذکر ہے. حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آئے تو وہ اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ بننے والی تھی. وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ نبیوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. تو اس امت کے اندر چونکہ ختم نبوت ہے, تو نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کشف, کوئی الہام, کوئی علم غیب کی خبر ماننا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے, سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے
کہ میری وفات کے بعد، صحیح بخاری میں آیا ہے، میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں. اور صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب، کوئی کشف نہیں، کوئی علم الغیب نہیں، کوئی جو ہے وہ نگاہ مار کے تو چیزوں کو دیکھ لینا نہیں، کچھ بھی نہیں سر. یہ سب کے سب فراڈ چل رہے ہیں ان کا. تو اگر کوئی اور موقع تو نبی علیہ السلام فرما دیتے. آپ نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا. اور خواب بھی جب تک پورا نہیں ہوتا کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. 2011 میں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خواب دیکھا تھا میں نے کلین سویپ کیا ہے. کتنے پروگراموں میں بتایا تھا، ہار گئے تھے الیکشن. اور 2018 کے اندر جس طرح جیتے ہیں وہ سب کو پتا ہے. تو وہ خواب تو انہوں نے بھی بیان کیا تھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں جھوٹا خواب ہے، خواب دیکھا ہوگا لیکن بالکل الٹ رزلٹ نکلا. تو جب تک الیکشن ہوتے نہیں اور کوئی رزلٹ نہیں نکلتا تو آپ کو وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے. تو اس طرح جو علم الغیب کی چیزیں خواب سے تعلق رکھتی ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد ہے. پہلے کوئی شخص وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہو جائے گا. ہو بھی سکتا ہے لیکن ہونے کے بعد. تو لہٰذا اس کا تو فائدہ ہی نہیں جب تک ہو نہیں جاتا، پھر ہی پتہ چلے گا نا. باقی کہنا کوئی اس طرح دل کا حال جان لیتا ہے یا کوئی، تو میں نے تو ان کو بڑا آسان کہا ہے کہ جی میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ آپ کو مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ زندہ یا مردہ، رحمت اللہ علیہ یا آیت اللہ یا حافظہ اللہ یا دامت برکاتہم عالیہ یا مدہ ذلو، کوئی بھی اس کو دیکھ کے بس پڑھ کے بتا دے کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے. سمجھا تو وہ سکتا ہی نہیں ہے جب تک اس نے انجینئرنگ نہ کی. تو اللہ کو تو انجینئرنگ آتی ہے نا. تو اللہ تو اپنے کسی بھی بزرگ کو کشف کے ذریعے سکھا نہیں سکتا یہ کیا لکھا ہوا ہے، کوئی آئے بتائے. اس طرح نہیں ہو سکتا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو دل کا حال جاننا تو بڑی دور کی بات ہے. جو دیکھا ہوا لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا، دل نو تو چھڑ دیو نا. کوڑا تے میدان. وہ کہتے ہیں جی کشف القبور ہوتا ہے جی، وہ قبروں کے اندر بتا دیتے ہیں عذاب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. بھائی بتائیں تو تب نا جب قبر کے اندر کوئی تیسرا بندہ بیٹھ کے کیمرے سے دیکھ رہا ہو. اور جس طرح میں کہوں کہ یہ بار یہ ہو رہا ہے تو آپ جا کے خود دیکھ لیں واقعی وہ ہو رہا ہو، پھر تو آپ کہیں گے یار انہوں نے بغیر دسے دستا ہے. جب کسی نے دیکھا ہی نہیں قبر کے اندر تو کسی کے کہنے پہ کیسے مان لیں؟ وہ شگافی ہے نا اپنی. جو چیز کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں آپ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں؟ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں جھوٹے. اور اب تو یہ خیر میڈیا کی وجہ سے کئی ایک چیزیں بالکل یعنی فیل ہو گئی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام العلا کہتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون فوت ہوئے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے درویش صحابی تھے اور بڑے عبادت گزار. جب وہ فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام آئے ان کی میت کے اوپر. تو میں نے کہا کہ اے عثمان اللہ کے حضور تیرے لیے جنت ہے. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے ام العلا سے کہا کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے جنت ہے؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. جی حالانکہ ڈیفینیٹلی ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اور یہ سیم الفاظ سورۃ الاحقاف میں بھی قرآن میں موجود ہیں. کیا نبی تم فرماؤ مجھے تو نہیں پتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سورۃ الملک میں نہیں آپ نے پڑھا قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، اے نبی تم فرماؤ بھلا اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے میرے ساتھیوں کو تو کافروں کو کون عذاب سے بچا سکتا ہے؟ ہمیں تو اپنا نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ام العلا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے پوری زندگی کبھی کسی شخص کے مرنے پہ نہیں کہا کہ سیدھا جنت ہی جائے. اچھا یہ ام العلا صحابیہ تھیں، بتانے والا کون تھا؟ نبی علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیں آج اگر کوئی کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ جی وہ سارے مریدوں کو جنت میں لے کے جائے گا یا وہ جنت میں پہنچ چکا ہے یا یہ سیدھا جنتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ جی صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں کی وہ خاک جو اڑ کے ان کے گھوڑے کے نتنے میں بیٹھتی ہے، جو پوری ایک سٹوری انہوں نے بنائی ہوئی ہے خود سے لکھ کے، تو وہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اس خاک کو نہیں پہنچ سکتا. تو ام العلا کے گھوڑے کی خاک کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور وہ بھی وہ خاک جو گھوڑے کے قدموں سے، ان کے قدموں سے. تو یہ بابوں نے کہاں سے کشف القبور کر لی ہے یا ان کو غیب کا علم ہو گیا؟ سب جھوٹ ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے مدعم نامی ایک حضور کا غلام تھا، آپ علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا.
تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے. بالکل، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا وہ کجاوا کستہ ہو اور آپ کو وضو کرواتا ہو. آپ نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو، اور اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ اسے آگ کی ایک چادر پہنا دی گئی ہے جو اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی تھی. تو صحابہ اپنے گھروں کو دوڑے. اگر کسی نے ایک تسمہ، ایک چھوٹی سی رسی بھی یہ کہہ کے اٹھائی سی نا ایسی خیر ہے، واپس لا کے جمع کرائی کہ یہیں کہیں پکڑے نہ جائیں ہم. تو اب صحابہ تو اسے جنتی سمجھ رہے تھے اور اس پہ آگ کی چادر. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، آپ رک گئے، آپ فرمائیں ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا جو ہے چگلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے تو 2 ٹکڑے کر کے وہ دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی. صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. ظاہر ان کو پتا تھا نبی نے جو فرمایا بس ہم نے وہی ماننا ہے. ابھی بھی کسی کا وہم نہ نکلے تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو آپ علیہ السلام رک گئے وہاں پر، اور آپ فرمایا یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور تمہیں قبر میں آزمایا جائے گا. پھر آپ علیہ السلام نے کہا سب کے سب جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. سب نے پھر طلب کی، جو بخاری مسلم میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. پھر آگے الفاظ ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ عذاب قبر تمہیں بھی سنوا دے. دکھانے والی بات ادھر بھی نہیں. پھر میں نے کہا تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے، اگر تم نے وہ چیخوں کی آواز سن لی تو تم اپنا کوئی مردہ دفناؤ گے نہیں. تو صحابہ نے تو عذاب قبر سنا بھی نہیں، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. بابے کدھر یا منو بابیاں تسی کہ بابے جڑے نے صحابہ تو اتنے نے. میں تو چاہتا ہوں آپ یہ کہہ دیں تو پھر آپ کی عوام کو آپ پہ 295C بلکہ اس کے لیے 295A لگتی ہے. آپ پتہ نا یہ 295C جو ہے نبی الاسلام کی گستاخی کے لیے، 295A یہ ہے کہ صحابی یا کسی اہل بیت کی، ان پہ 295A لگے. پھر اس کی بھی 10 سال قید ہے. تب یہ صاف ہو جائے ان کی، یہ کہیں کہ ہمارے بابے جو ہے نا افضل ہیں صحابہ سے. صحابہ کو تو کچھ نظر نہیں آیا. اب یہ وہ ساری چیزیں جو کتابوں کے خدا نے ہمیں بتائی ہیں، یہ کتابوں کا دین ہے نا سارا، یہ کوئی میں نے اپنے بیٹھ کے تو نہیں گھڑا ہوا. تو ہم نے کمپیریزن تو کرانا ہے نا کہ بھئی جن بابوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں تو صحابہ کرام سے تو بڑی کوئی ہستیاں نہیں تھی. اگر ان کے لیے یہ معاملات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے بابوں کے لیے کیوں اتنے زیادہ کلیم کر رہے ہیں؟ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے، اور جنوں اور انسانوں کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق اس کی چیخوں کو سنتی ہے. اور اگر انسان اور جن سنیں تو بے ہوش ہو جائیں. اگر وہ نیک میت ہے تو کہتی ہے مجھے لے جاؤ جلدی جلدی میری قبر کی طرف کہ جنت کا باغ بننے والی ہے. اور اگر بری میت ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا نا کوئی منافق شخص، تو فرشتے اسے ایک ہتھوڑا ماریں گے، اور اس ہتھوڑے کی وجہ سے اس کی جو چیخ کی آواز ہے وہ جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. اگر وہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. تو یہ نبی علیہ السلام تو یہ سب غیب کی خبریں بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی سن نہیں سکتا. اور پھر حضور نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی سن لے تو بے ہوش ہو جائے. لہٰذا جو بزرگ عذاب قبر دیکھ رہے ہیں سارے بے ہوش کیوں نہیں ہوتے؟ ہے نا کیسی شاید نکلی ہے. انہوں نے ہوش ہی نہیں آنی چاہیے تھی. ایڈا کہنا نا فلانے نو عذاب ہو رہا اسی دیکھ لیا، تو ان کو تسی اتنے ڈگے کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نبی نے فرمایا سن کہ اگر جنوں انسان جو کچھ سو دیکھ لے، آپ تے صحابہ نے فارج کہہ رہے کہ تسی بھی بے ہوش ہو جاؤ. سب کہانیاں لگائی ہوئی ہیں، کہانی موجاں لگیاں نہیں لائی رکھی بابیا، وہ جو ایک بنی ہوئی ہے نا، لگیاں نے موجاں لگی رکھن گیا. تو وہ اسی کو کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں. اور یہ جو علم الغیب کا عقیدہ ہے نا جی، یہ اتنا کریٹیکل عقیدہ ہے، اس پہ میں نے ڈیٹیل سے 2 لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں. مسئلہ 6A اور 6B، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. 6A میں علم الغیب اور 6B میں کشف، الہام اور خوابوں کے اوپر. یہ پوری ڈاکٹرن ہے. یہ دونوں آلموسٹ 1.5 گھنٹے کے لیکچر ہیں، 3 گھنٹے کی گفتگو ہے. اور یہ پچھلی جو میری قرآن کلاسز تھی نا 344 جن میں قرآن ختم ہوا تھا، یہ ختم قرآن یعنی قرآن کی تکمیل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر میں نے پھر جو سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 ہے نا، اس کے کانٹیکسٹ میں علم الغیب کا عقیدہ، حاضر و ناظر کا بھی کور کیا تھا 7 نمبر.
وہ ایک آیت کے اوپر میں نے 3 لیکچر 1.5 گھنٹے کے دیے تھے. اب میں اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن اوورآل ڈاکٹرنگ آپ کو اتنا یعنی موٹی موٹی چیزیں کلیئر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا جی 100 سنار کی 1 لوہار کی, ساڑی اللہ دے بدلہ 100 دی 100 لوہار دی ہوندیاں نے, ایک نہیں ہوندی, سب لوہار دی. یعنی جس کے لیے جس نے ماننا ہے اس کے لیے تو 1-2 دلائل بھی بہت ہوں گے, جس نے نہیں ماننا نہیں ماننا. غزوہ تبوک کے موقع پر جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ ہے. کعب بن مالک جن میں شامل ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے, جب رجسٹروں میں نام لکھے جا رہے تھے کہ جی کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا, اور وہ پیچھے رہ گئے. وہ بڑی دقت انگیز حدیث ہے, وہ کعب بن مالک کی توبہ آپ لکھیں, یوٹیوب پہ میری وہ ویڈیو موجود ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب حضور واپس آئے تو سب لوگ بہانے کر رہے تھے, کسی نے کہا کہ میری بیوی بیمار, کسی نے کہا کچھ. تو کہتے ہیں میں نے بھی پہلے ارادہ کیا کہ میں حضور سے جھوٹ بول دیتا ہوں, آپ کو کون سا پتہ چلے گا, لیکن پھر مجھے خطرہ ہوا کہ اللہ تو آپ کو بتا ہی دے گا. اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ رش اتنا تھا جب تک کوئی خود نہیں بتاتا تھا تو نبی علیہ السلام کو نہیں پتا چلتا تھا کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا. یہ عقیدہ پھر صحابہ کا کیوں تھا؟ اور پھر یہ کہنا کہ اللہ بتا دے گا, خود نہیں پتا چلے گا. اچھا یہ کہتے ہیں ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں. نہ, جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ما کان و ما یکون. اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے نا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا, اور ما کان و ما یکون, جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ سکھا دیا. یہ تو ہمیں وہ برکت کے لیے کہتے ہیں اللہ نے. بھائی اللہ نے جو سکھایا وہ اتنا ہی ہے جو بتایا ہے, جو نہیں بتایا مثلا کہتے ہیں نہیں کیڑا نہیں دسیا قیامت کا علم. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے تو جب قیامت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو پوچھ رہا ہے, مجھے صرف قیامت کی نشانیاں پتہ ہے, میں تو بتا تو مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی. قرآن میں درجنوں آیات ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ التحریم کے آغاز کی آیات آپ پڑھیں, جب نبی علیہ السلام نے, قرآن کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک راز کی بات اپنی ایک بیوی سے کی اور اسے منع کیا کہ میرا یہ راز تم نے لیک نہیں کرنا. اس کے باوجود عورتوں کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک کمزوری ہے, انہوں نے دوسری بیوی سے وہ مسئلہ ڈسکس کیا. تو وہ قرآن میں ذکر ہے سورہ التحریم پارہ نمبر 28 کی آیت نمبر 3, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. جب انہوں نے نبی کا راز لیک کر دیا اور اللہ نے بتا دیا اپنے نبی کو, تو نبی علیہ السلام نے عرف بعضه وأعرض عن بعض, بعض کو بیان کر دیا اس بیوی سے, بعض سے چشم پوشی کی. فلما نبأها, تو وہ بیوی بولنے لگی, یہ سیدہ عائشہ تھی, جب ان سے فلما نبأها به اس کے بارے میں بتا دیا, قالت من انبأك هذا, تو بیوی نے کہا کہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں نے آپ کا راز لیک کر دیا. حضور کو سیدھا کہنا چاہیے تھا کہ بھی تیرے 1400 سال بعد آ کے سارے بزرگوں نے یہ عقیدہ بتانا ہے کہ بھی سارے بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے, تیرا حالے تک عقیدہ ہی مکمل نہیں ہے. تو حضور نے کیا فرمایا, قال نبأنی العلیم الخبیر, مجھے خبر دی ہے علم والے نے, خبر رکھنے والے نے. یہ ہے عقیدہ, جب بتایا جاتا ہے, جب نہیں بتایا, اور اس کا کسی کو نہیں پتا. لہذا یہ کہنا کہ ہر وقت ہر چیز دیکھ رہے ہیں, یہ عقیدہ جو ہے بہت خطرناک ہے, توبہ کرنی چاہیے. باقی میری وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معاملات کلیئر ہوں گے. یہ آیت مکمل کر لیتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اچھا ذکر تو رسول اللہ کا ہو رہا تھا, رسولوں پر یعنی ایک رسول کو ماننا بھی سارے رسولوں کو ماننا ہے, اور سارے رسولوں کی دعوت ایک ہی رسول کی دعوت ہے. ان تؤمنوا, اگر تم ایمان لے آئے, وتتقوا, اور تقوی کی روش اختیار کی, فلکم اجر عظیم, تو تمہارے لیے عظیم اجر ہوگا اللہ کے حضور انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.